اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وقضى ربک الا تعبدوا الا ایاہ وبالوالدین احسانا اما یبلغن عندک الکبر احدہما وکلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے درس کا عنوان اطاعت والدین ہے، جس سلسلے میں قرآن مجید نے مفصل گفتگو فرمائی ہے اور روایات اہل بیت علیہم السلام میں اس موضوع کو بہت زیادہ سراہا گیا ہے اور اس پر بہت زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہر طرف سے خلفشار، انتشار اور ذہنی ٹینشنز اور بہت سارے مسائل سے انسان روبرو ہے، انہی مسائل میں سے ایک مسئلہ اطاعت والدین کے سلسلے میں پیش آتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آج بہت ساری بدبختیوں کی وجوہات میں سے ایک وجہ ایک دوسرے کا رسپیکٹ نہ کرنا ہے، ایک دوسرے کا احترام نہ کرنا ہے۔ اب یہ موضوع بہرحال کلی موضوع ہے، لیکن جہاں تک ہوگا انشاءاللہ اس مختصر سے وقت میں آپ حضرات کی خدمت میں اس موضوع کی سلسلے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ احترام اور رسپیکٹ کی جو بات ہے، بہت ساری جگہوں پر اس کی تاکید کی گئی ہے۔ خوب دوست کا احترام، ماں باپ کا احترام، بھی بچوں کا احترام، اس طریقے سے سماج اور معاشرے اور سوسائٹی میں جب انسان جائے تو وہاں جا کر کے جو احترام کرتا ہے، اور یہ طرف متقابل ہے، یعنی ایک دوسرے کو ریسپیکٹ کرنا، احترام کرنا، خود اپنا ہی احترام کرنا ہے۔ اگر ہم دوسرے کا ریسپیکٹ کریں گے، دوسرے کا احترام کریں گے تو در حقیقت اس کی بازگشت ہماری طرف ہوگی۔ ہم اگر احترام کریں گے تو دوسرے ہمارا بھی احترام کریں گے۔ روایات میں یہی ہے، اگر تم دوسروں سے اچھے رویے اور سلوک سے پیش آؤ گے اور دوسروں کا رسپیکٹ اور احترام کرو گے تو طرف مقابل سامنے والا بھی آپ کا احترام کرے گا۔ تو در حقیقت یہ تصور ہی غلط ہے کہ ہم دوسرے کا احترام کریں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم دوسرے کا احترام کریں اس لیے تاکہ لوگ ہمارا احترام کریں۔ تو احترام کا سلسلہ ابتدائے آغاز سے، اول سے، ابتدائے خلقت سے ابھی تک جاری و ساری ہے۔ لہذا اسلام نے بھی اس موضوع پر آ کر کے بہت زیادہ توجہ دلائی ہے، لیکن چونکہ موضوع ہمارا اطاعت والدین ہے، اس لیے بغیر کسی تمہید کے ہم اس بحث میں وارد ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں بہت زیادہ تاکید اس موضوع کے اوپر کی ہے، یہاں تک کہ پورے قرآن مجید میں 4 آیات ایسی ہیں کہ جس کے اوپر پروردگار عالم نے اطاعت والدین، عظمت والدین اور ان کے رسپیکٹ کی گفتگو کی ہے۔ یہاں تک توحید کے فوراً بعد، یہ قابل توجہ بات ہے، توحید کے فوراً بعد نہ کسی نبی کا ذکر کیا، نہ کسی مرسل کا ذکر کیا، نہ کسی امام کا ذکر کیا، نہ کسی پیشوا اور ہادیان دین کا ذکر کیا۔ یعنی توحید کے اعلان کے بعد، الوہیت کے اعلان کے بعد، ان 4 آیات میں پروردگار عالم نے بغیر کسی فاصلے کے اپنی توحید کے پرچم کے اعلان کے بعد اطاعت والدین کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے خداوند متعال یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو، توحید کے فوراً بعد اگر جس چیز کا احترام درپیش ہے وہ اطاعت والدین ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اطاعت والدین سے پہلے ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارا یہ وجود جو ہم اس دنیا میں آئے ہیں، ظاہری طور پر اس خلقت کا سبب کون بنا ہے؟ کس کے توسط سے اس عالم مادی میں ہم اس دنیا میں تشریف لائے ہیں؟ چونکہ والدین ہمارے سبب بنے ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا، اس لیے اللہ نے کہا من لم، یعنی ہمیں چاہیے کہ ہم توحید کے فوراً بعد اس موضوع کی طرف توجہ دیں۔ اس لیے امام نے فرمایا ہے من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق۔ اگر انسان مخلوق کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا تو پھر خالق کائنات کا شکریہ ادا کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یہاں بعض جگہوں پر اس کی تفسیر یوں بیان کی گئی ہے، یہاں پر مخلوقین سے مراد سب سے پہلے مخلوق میں جس کا شکریہ ادا کرنا ہے وہ والدین ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے وجود سے ہمارا وجود ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو ہمارا وجود بھی نہ ہوتا۔ لہذا
یہاں پر ہمیں چاہیے کہ اس فلسفے کے تحت جو امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے مخلوق کا شکریہ ادا کرو تاکہ خالق کا شکریہ ادا کر سکو، یہاں پہ مخلوق سے مراد سب سے پہلے اگر کوئی ہے تو ماں اور باپ ہیں۔ آج کی اس دنیا میں جہاں اخلاقی بہت ساری گراوٹیں آئی ہیں، انہی میں سے ایک گراوٹ یہ آئی ہے کہ ماں باپ کا ریسپیکٹ اور ان کی اطاعت اور ان کی عظمت لوگوں نے بھلا دیا ہے۔ لہذا انسان آج جو چاہتا ہے کہ ترقی کرے، آگے بڑھے، پیش رفت کرے، زندگی کے مسائل میں اپنے آپ کو آگے بڑھائے، وہ انسان جبھی یہ کام کر سکتا ہے جب ادھر سے اطاعت والدین کو ملحوظ خاطر رکھتا ہو۔ لہذا 4 آیات کے اندر بغیر کسی فاصلے کے اللہ نے اپنے توحید کے اعلان کے بعد عظمت والدین کو بیان کیا ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، نمونے کے طور پر صرف اسی ایک آیت کو میں نے پیش کیا ہے کہ پروردگار عالم کا فیصلہ یہ ہے کہ عبادت اور بندگی صرف اللہ کی تمہیں کرنا ہے اور اس کے علاوہ کسی کی عبدیت اور بندگی تمہیں نہیں کرنا ہے۔ اس کے فوراً بعد دیکھیے، عبدیت کے فوراً بعد اللہ نے اگر کسی چیز کا مطالبہ کیا ہے تو وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، توحید کے فوراً بعد، عبدیت کے، عبودیت کے فوراً بعد عظمت والدین کو ان آیات میں اس طریقے سے بیان کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں دیکھنا پڑے گا آ کر کے کہ ہم آج جو ریسپیکٹ والدین کا کر رہے ہیں کیا وہی ریسپیکٹ ہے جو اسلام چاہتا ہے، یا لائف اسٹائل کے چینج ہونے کے ساتھ ساتھ ریسپیکٹ کا انداز بھی چینج ہو گیا ہے، بدل گیا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ والدین کیا ہم سے چاہتے ہیں۔ یہ تو کام دنیا میں نوکر لوگ بھی کرتے ہیں، جتنا کہا جاتا ہے اتنا کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ آتے ہیں کہتے ہیں ہم تو والدین جو کہتے ہیں والدین ہم وہی کرتے ہیں۔ ضرورت اس بات کی نہیں ہے، وہ تو کرنا ہی کرنا ہے، یہ تو ایک نوکر بھی کرتا ہے۔ عظمت والدین اس سے کہیں زیادہ اعلیٰ و عرفہ ہے۔ کہتے ہیں کہ تم نگاہوں کو دیکھو ماں باپ کی، وہ چاہتے کیا ہیں، کہیں نہ بلکہ تم ان کے اشارے کے ذریعے ان کے منشا کو پورا کر دو۔ یہ جو اس آیت کے اندر آج بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم باہر رہتے ہیں، ہم قریب سے باپ کی خدمت نہیں کر سکتے ہیں، لہذا ہم مہینے میں اتنا پیسہ بھیج دیتے ہیں ان کی خدمت کے لیے۔ یہ پیسہ بھیجنا ہمارا فریضہ ہے، ذمہ داری ہے، لیکن وبالوالدین کی تفسیر میں یہ لفظ آیا ہے کہ یہ جو با ہے بائے استعانت ہے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ صرف ہم پیسے بھیج کے باپ کا ریسپیکٹ کریں، ان کا احترام کریں، ان کی مدد کریں، بلکہ اس کے بالا تر ان کو اگر ضرورت پڑے تو ان کے ہاتھ کو پکڑ کر واش روم تک پہنچائیں، ہاتھ کو پکڑ کر ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، ہاتھ کو پکڑ کر مسجد تک لے جائیں، ہاتھ کو پکڑ کر ان کی دوسری مدد کے لیے آمادہ و تیار رہیں۔ وبالوالدین احسانہ پہ جبھی عمل ہوگا جب صرف پیسے نہ بھیجے جائیں۔ پیسہ بھیجنا ایک مرحلہ ہے، لیکن پیسے کے ساتھ ساتھ ان کی ہاتھ سے، ان کی زبان سے، ان کے اپنے اعضاء و جوارے سے مدد کرنا، یہ مصادیق اطاعت والدین اور کمک بے والدین ہے۔ لہذا یہ نظریہ تو غلط ہو گیا یہاں سے کہ ہم کو اللہ نے پیسہ دے دیا ہے، ہم جا کر کے ان کو کسی جگہ ڈال دیں اور پیسے ہر مہینے بھیجتے رہیں۔ ماں باپ یہ نہیں چاہتے ہیں، ماں باپ یہ چاہتے ہیں کہ میں بچے کو اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھتا رہوں۔ یہاں پر مسئلے شرعی کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں، اگر باپ راضی نہیں ہے بہت سارے امور میں، اس کو اتنی ولایت حاصل ہے اللہ کے حکم کے اندر، مثال کے طور پر مستحبی روزہ رکھنا، اگر باپ نے اجازت نہیں دی ہے تو آپ روزہ نہیں رکھ سکتے ہیں، جبکہ روزہ اللہ کے لیے ہے۔ زیارتوں کے اوپر جانا، اگر باپ راضی نہیں ہے، ماں ناراض ہے، ان کے ایذار و آزار کا باعث بن رہا ہے ہمارا یہ جانا، تو قطعاً ثواب کے بجائے ہمیں عذاب ملے گا۔ اتنی زیادہ ولایت جس انسان کی، جس انسان پر حاصل ہے، وہ رابطہ والدین اور اولاد ہے۔ لہذا اس مسئلے پر ہماری توجہ بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ میں صرف ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ موضوع اتنا حساس ہے کہ جتنا زیادہ ممکن ہو، چونکہ بزرگان اور علماء کی سیرت کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے تمام علماء کی سیرت میں اطاعت والدین کا جو موضوع ہے وہ بہت زیادہ واضح اور روشن ہے، اور ان سارے علماء کا، چاہے شیخ مرتضی انصاری ہوں، شیخ مفید ہوں، آیت اللہ امام خمینی ہوں، یا دوسرے آیت اللہ بہجت ہوں، اور بہت سارے علماء کے بارے میں آپ جب ان کی زندگانی کے بارے میں مطالعہ کریں گے تو آپ کو اس بات کا علم ہو جائے گا کہ اطاعت والدین ہی کے ذریعے یہ اعلیٰ مدارج کو ان لوگوں نے طے کیا ہے۔ میں نمونے کے
کے طور پر آیت اللہ مرشی نشفی رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے میں اس واقعے کو پیش کرتا ہوں۔ ان کی قبر اسی سرزمین قم پر ہے اور آج ان کی لائبریری دنیا کی 4 بڑی لائبریریوں میں شمار کی جاتی ہے، ایران کی نہیں، دنیا کی 4 بڑی لائبریریوں میں ایک لائبریری ہے جو پرانی خطی نسخوں کے اعتبار سے 4تھے نمبر کی پوری دنیا میں یہ معروف اور مشہور ہے۔ یہ خود کہتے ہیں کہ میں نہیں سوچ سکتا تھا اتنی بڑی لائبریری، اتنا بڑا کام میں رہتی دنیا تک کے لیے کر جاؤں گا۔ اتنے بڑے مرجع 60 سال تک مسلسل حرم اہل بیت میں آ کر کے گیٹ کھلنے سے پہلے نماز شب کا ویٹ کرتے تھے اور 60 سال تک مسلسل بی بی معصومہ قم کے زائر تھے۔ آپ دیکھیں ان کا خود بیان ہے کہ والد بزرگوار نجف میں موجود تھے اور میری عمر اس وقت 10 سال کی تھی۔ میں 10 سال کی عمر میں جب گھر میں داخل ہوا تو طبقہ بالا پہ یعنی دوسرے 2nd فلور کے اوپر میرے باپ آرام کر رہے تھے، والد بزرگوار مطالعہ کر کے وہ آرام کر رہے تھے۔ جب میں گھر میں داخل ہوا تو میری والد گرامی نے مجھ سے یہ فرمایا کہ میرے لال جاؤ، کھانا آمادہ ہو، تیار ہے، اپنے والد بزرگوار سے کہو آگے کھانا نوش فرما لیں۔ یہ کہتے ہیں کہ میرے اوپر ماں کی اطاعت واجب اور لازم تھی۔ میں فوراً بغیر کسی تعامل کیے ہوئے اوپر گیا تاکہ میں والد بزرگوار کو لا کر کے سفرے پر بیٹھاؤں اور ان کے ساتھ کھانا تناول فرمائیں اور ماں کی اطاعت بجا لاؤں۔ یہ فرماتے ہیں کہ جب میں اوپر گیا تو میں نے دیکھا کہ والد بزرگوار مطالعہ کرتے کرتے آرام کر رہے ہیں، سو گئے ہیں۔ لہذا کسی بھی انسان کو فوری طور پر جگانا یہ خلاف ادب ہے۔ یہ کہتے ہیں تھک کر کے مطالعہ کر کے اسٹڈی کر کے ابھی آرام کر رہے ہیں، میں کیسے جگاؤں والد بزرگوار کو، کہیں ان کے ادب میں خلل واقع نہ ہو جائے۔ لہذا انہوں نے نہیں جگایا، لیکن ذہن میں پھر یہ بات آئی اگر نہیں جگاتا ہوں تو پھر ماں کے احترام میں فرق ہو جاتا ہے اور اگر جگاتا ہوں تو باپ کے احترام میں فرق ہو جاتا ہے۔ تو اسی کشمکش میں تھے، پریشان تھے، کروں تو کیا کروں، تو ایک نیا انداز اپنایا جو روایات میں بھی اس چیز کی تاکید کی گئی ہے۔ پہلے روایت میں سنا دوں آپ کی خدمت میں، پھر واقعے کو مکمل کر دوں۔ روایات میں رسول اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے پیشانی کا بوسہ لینا یا ان کو بوسہ لینا مطلق روایت میں بھی ہے، ایسے ہی ہے جیسے کوئی آستان خانہ کعبہ کے بوسے لے رہا ہو۔ لہذا آیت اللہ مرشی اس چارپائی کا یا اس بیڈ کا طواف کرنے لگے جہاں والد بزرگوار آرام فرما رہے تھے کہ سوچا اس کی آہٹ سے شاید وہ بیدار ہو جائیں، لیکن وہ بیدار نہیں ہوئے تو آپ پائیتی بیٹھ گئے اور آپ نے والد بزرگوار کی جو خود بہت بڑے مرجع تھے اور بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف کے اس دور کے، آپ نے ان کے پائیتی کے تلوے کے بوسے لینے شروع کیے۔ اس کی گرماہٹ سے آپ بیدار ہو گئے۔ آپ کے بڑے بزرگوار جیسے ہی بیدار ہوئے فوراً دیکھا کہ میرا یہ لائق بیٹا اس طریقے سے میری خدمت کر رہا ہے، اٹھ کر کے بیٹھ گئے اور اشک بار آنکھوں سے آپ نے یہ دعا کی، اے میرے پروردگار میرے اس بیٹے کو علوم آل محمد کا خادم قرار دے۔ عزیزو، یہ آیت اللہ مرشی کا خود جملہ ہے۔ آپ نے لکھا ہے کہ میرے والد بزرگوار کی اشک بار آنکھوں سے نکلے ہوئے یہ جملات اور یہ دعا کا سبب تھا کہ میں اپنے دور کا اتنا بڑا مرجع قرار پایا اور میں نے اتنی بڑی لائبریری قائم کر دی جو علوم آل محمد کے خدمت گزاری کا ایک شرف مجھے اس طریقے سے ملا۔ اور الحمدللہ آج پوری دنیا سے لوگ اس لائبریری کے اندر آتے ہیں اور آنے کے بعد استفادہ کرتے ہیں۔ یہ خود ایک اطاعت والدین کے سبب ان کو یہ شرف ملا جس کو وہ خود بیان فرماتے ہیں۔ اسی طریقے سے آیت اللہ بہجت کے بارے میں بھی ملتا ہے کہ آیت اللہ بہجت جو شاگرد تھے علامہ آیت اللہ قاضی طباطبائی جو وادی السلام کے اندر دفن ہیں، بہت بڑے عارف تھے۔ اس زمانے میں بہرحال عرفان بہت زیادہ مطرح نہیں تھا یا بہت سے لوگ عرفان کو پسند نہیں کرتے تھے، علم عرفان کو۔ جب آیت اللہ بہجت ان کے پاس شاگردی کے لیے گئے اور 2 سال سے زیادہ شاگردگی ان کی نہیں کی، اور اس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ جب آیت اللہ بہجت کے والد بزرگوار کو یہ پتہ چلا کہ میرا یہ بیٹا آیت اللہ قاضی طباطبائی کے پاس جا کر علم عرفان پڑھتا ہے تو آپ نے مخالفت کی
تھی، چونکہ ان کی نگاہ میں عرفان کی بہرحال وہ عظمت نہیں تھی، ان کو معلومات اس سلسلے میں نہیں تھی، لہذا آپ نے روکا اور خط لکھ دیا آیت اللہ بہجت کے پاس کہ آپ ان کے پاس درس پڑھنے کے لیے نہ جائیے۔ یہاں تک کہ جب ان کے پاس لیٹر اور یہ خط پہنچا تو چونکہ بہت زیادہ دل چاہتا تھا آیت اللہ بہجت کا آیت اللہ قادری کے پاس رہنا اور یہ درس پڑھنا، لہذا دو دل ہو گئے، کیا کروں، اس علم کی طرف سے میں اتنا زیادہ رغبت رکھتا ہوں، دوست رکھتا ہوں، اتنا مجھے اس میں معنویت اور عشق مجھے محسوس ہوتا ہے، ادھر جاؤں یا پھر اطاعت والدین کی وجہ سے میں اس کو صرف نظر کر دوں۔ تو اپنے جس کے مقلد تھے آپ اس کے پاس گئے اور جانے کے بعد آپ نے سوال کیا اپنے مرجع سے، تو اس مرجع نے فرمایا کہ یہاں پر علم عرفان کا سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ آپ اپنے والد کی اطاعت کیجئے، انشاءاللہ اللہ وہ سارے علوم آپ کو عطا کر دے گا جو آپ چاہتے ہیں۔ لیکن یہاں پر اطاعت مہم ہے۔ جیسے آپ نے جس دن درس کو چھوڑا آیت اللہ قادری طباطبائی کے، خود آیت اللہ بہجت کا بیان ہے کہ میرے اندر کچھ ایکسٹرا معنویت اسی دن سے پیدا ہونے لگی، اور وہ علم جو مجھے اطاعت والدین کے ذریعے حاصل ہوا تو دوسری جگہوں پر جانے کے بعد وہ علم مجھے حاصل نہیں ہوا۔ یہاں پر ایک بات اور واضح کر دوں تو یہ درس اخلاق کا درس ہے، تہذیب نفس کا درس ہے، تزکیہ نفس کا درس ہے در حقیقت۔ تو یہ جملہ یاد رکھیں۔ دیکھیے بہت سارے لوگ سوال کرتے ہیں بھائی مرجع کتنے سال میں بنتے ہیں، مجتہد کتنے سال میں بنتے ہیں، کتنے سال میں اجتہاد کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ سب پڑھنا لکھنا، درس میں جانا، کتابوں کا مطالعہ کرنا، اسٹڈی کرنا، یہ سارے لوازمات علم ہے، مقدمہ علم ہے، یہ سب علم نہیں ہے۔ اصل علم، واقعی علم وہی علم ہے کہ العلم نور یقذف اللہ فی قلب من یشاء، اللہ جس کے دل میں چاہتا ہے یہ علم نور کو اس کے دل میں اتار دیتا ہے۔ معلوم ہو سکتا ہے کوئی آدمی 50 سال تک پڑھے لیکن تزکیہ نفس نہ ہو، تقوی نہ ہو، پرہیزگاری نہ ہو، تو اس کے چند اصلاحات اس کے دل و دماغ میں رہیں گے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد معلومات کا بظاہر کوئی خزانہ نہیں ہے اور اس کو عالم بھی نہیں روایات کی دنیا میں کہا جائے گا، کیونکہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں العلم حجاب، علم جو ہے خود حجاب ہے، علم ذریعہ ہلاکت ہے، علم انسان کو راہ راست سے ہٹا دیتا ہے۔ پھر کون سا علم انسان کو راہ راست کی طرف لاتا ہے، کون سا علم حجابوں کو ہٹا دیتا ہے؟ وہی علم ہے جس کے اندر اطاعت والدین ہو، جس کے اندر تقوی ہو، جس کے اندر پرہیزگاری ہو، جس کے اندر عفت ہو، جس کے اندر حیا ہو، یعنی تعلیمات اہل بیت پر عمل کے ساتھ جو علم انسان کے پاس آتا ہے اس علم کے اندر کامیابی ہے، ارتقاء ہے، پیش رفت ہے، ذریعہ نجات ہے، وہ انسان کو ایک منزل تک پہنچاتا ہے اور ارتقاء کی طرف لے جاتا ہے۔ لیکن وہ علم جہاں اخلاقی گراوٹ پائی جاتی ہو، نہ تہذیب نفس ہو، نہ اس کے اندر اچھے اخلاق پائے جاتے ہوں، نہ اطاعت والدین اس کے اندر ہو، نہ ماں باپ کا ریسپیکٹ ہو، نہ دوسروں کا ریسپیکٹ ہو، یاد رکھیے گا یہ علم در حقیقت نہیں ہے، در حقیقت یہی جہالت ہے جو انسان علم کے لباس کے ساتھ لوگوں کے سماج اور معاشرے میں آ گیا ہے۔ آج پبلک بھی اسی چیز سے دھوکہ کھاتی ہے، ہم لباس کے چکر میں ہیں، ہم ٹیگ کے چکر میں ہیں، اخلاقیات اس کو پسند نہیں کرتا ہے۔ اخلاق ظاہر چیزوں پر نہیں بنا رکھتا ہے، وہ کہتا ہے تمہاری نیت کیسی ہے، تمہارا دل کیسا ہے، تمہارے دل کے اندر پاکیزگی کتنی ہے، طہارت نفس کتنی ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر ہیں، ظاہری اعتبار سے لباس اچھا نہ بھی ہو تب بھی یہ انسان بارزش ہے۔ اسی لیے کہا گیا العالم حی وان کان میّا والجاہل می وان کان حیا۔ اگر علم کے ساتھ تقوی و پرہیزگاری ہے تو یہ علم واقعاً عالم ہے اور یہ زندہ ہے، چاہے وہ برا سماج اسے مردہ کہہ رہا ہو اور مر بھی چکا ہو بظاہر، لیکن اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنے اطاعت کے ذریعے، اپنے تقوی کے ذریعے، اپنی پرہیزگاری کے ذریعے اور اپنے اس علم کے ذریعے رہتی دنیا تک اس کا یہ علم زندہ رہتا ہے اور اس کا ذکر صدیوں کے اوپر محیط ہوتا ہے۔ اس طریقے سے بہت سارے علماء کے بارے میں ملتا ہے۔ ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم ان روایات کو زیادہ پڑھتے ہیں جو ہمارے مطلب کی ہے۔ شب نیمہ شعبان میں یہ عمل انجام دے دو تو جنت پکی ہو جائے گی، فلاں روز یہ روزہ رکھ لو 27 رجب کے تو 1000 روزے کا ثواب مل جائے گا، فلاں کام کر لیے تو یہ مل جائے گی۔ یہ ساری روایتیں جس میں سارے ثواب کو بیان کیا گیا ہے اسے ہم بہت پڑھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، خوش ہوتے ہیں، ہونا بھی چاہیے، لیکن اس کے مقابل میں جو روایات ہے اسے بھی ہمیں دیکھنا چاہیے۔ موضوع سے متعلق یہ روایت آپ کی خدمت میں عرض کر دوں۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، غالباً صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ جس طریقے سے فلاں عمل انجام دینے سے انسان بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل کر
کر دیا جائے گا، بغیر حساب و کتاب کے وعدے بہشت کر دیا جائے گا، اس کے دامن کردار پہ گناہ کا کوئی دھبا نہ ہوگا۔ اس کے مقابل بھی روایتیں ہیں، فرمایا چار گروہ کے لوگ، چار طرح کے لوگ ایسے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں بھی ڈال دیے جائیں گے۔ مولا وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا پہلا گروہ عاق الوالدین ولو بلحظۃ، شارب الخمر ولو بقطرۃ، مانع الزکوٰۃ ولو بحبۃ، تارک الصلاۃ ولو برکعۃ۔ یہ چار گروہ عذر کی بات کی، اگر بغیر عذر شرعی کے تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، اگر ایک رکعت نماز بھی بغیر شرعی عذر کے اس نے نہیں پڑھی، چھوڑ دیا اور اس کو دوبارہ ادا بھی نہیں کیا، تو امام فرماتے ہیں بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں چلا جائے گا، کیونکہ امام ہی کی حدیث ہے مومن اور کافر میں ایک فرق یہ ہے کہ مومن نمازی ہوتا ہے اور کافر نماز نہیں پڑھتا ہے۔ اب دوسرے گروہ فرمایا عاق الوالدین ولو بلحظۃ، والدین کا عاق کیا ہوا انسان، ضروری نہیں ہے کہ ماں باپ آ کے لفظ عاق زبان پہ جاری کریں، صیغے جاری کریں، نہیں، حدیث کا جو متون ہے یا مسائل شریعہ میں آپ دیکھیں گے نفسیاتی طور پر بھی اگر والدین کو ناراض کیا ہے اور وہ واقعاً ناراض ہیں تو یہ مصداق عاق والدین ہے۔ اور یہ نظریہ صرف دنیا تک نہیں ہے، یہ مسئلہ جب تک دنیا میں ہے تبھی واقع والدین کر سکتے نہیں، بہت سارے اولاد ایسے ہیں کہ دنیا میں وہ رہتے ہیں بہترین طریقے سے خدمت، لیکن جب مر جاتے ہیں تو دنیا کے اس آماجگاہ میں، برائیوں میں اور دنیا کے اس مادی چیزوں کے اندر اتنا غرق ہو جاتے ہیں کہ سال بھر میں کبھی یاد نہیں کرتے، کبھی مجلس ماتم نہیں کرتے، کبھی ان کا ذکر نہیں کرتے، تب بھی ان کو وہاں سے پاور ہے کہ وہ کر سکتے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ دنیا اور آخرت، یعنی جب وہ دنیا سے جا چکے ہیں تب بھی اطاعت والدین ہمارے اوپر فرض ہے، اسے دیکھیں ان کو یاد کریں، ان کے نام کی مجلس کریں، سورہ فاتحہ کریں، ایصال ثواب کریں، یہ سب ثواب جاریہ ہے۔ میں اس وقت تو بول رہا ہوں، آپ سن رہے ہیں، سننے والوں کو بھی ثواب ہے، ان کے والدین کو بھی ثواب مل رہا ہے، چونکہ ہم جن کی نسل سے ہیں انہوں نے ایسی اولاد چھوڑی ہے کہ آج ذکر کرتے ہیں اہل بیت کا، تو جو لوگ سن رہے ہیں، جو اس درس اخلاق کو سماعت کرتے ہیں وہ بھی ثواب میں شریک ہیں، ان کے والدین بھی اس میں شریک قرار پائیں گے۔ تو دوسرا گروہ ہوا، یہ نظریہ بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اسلامی نظریہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا تارک عاق الوالدین ولو بلحظۃ، شارب الخمر ولو بقطرۃ، اس کے بعد تارک الصلاۃ ولو برکعۃ، مانع الزکوٰۃ ولو بحبۃ، زکوٰۃ کا نہ نکالنے والا۔ آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں زکوٰۃ سے مراد یہاں خمس ہی ہے، بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم بہت زیادہ، اس سے زیادہ خیرات کر دیتے ہیں مولانا صاحب، جتنا ہمارے اوپر خمس ہے نا اس سے زیادہ ہم خیرات کر دیتے ہیں۔ نہیں، آپ خیرات کریے نہ کریے، کرنا اچھی بات ہے، لیکن واجب فریضہ نہیں ہے خیرات، لیکن جو واجب فریضہ ہے وہ خمس ہے۔ خمس کی ادائیگی تھوڑا چونکہ سخت ہے، مسائل پوچھنا پڑے گا، حساب کتاب کرنا پڑے گا، تو آدمی سخت چیز کی طرف نہیں جاتا ہے۔ خیرات یہ کہ جیب سے نکالا دے دیا، تو مقایسہ کرتے ہیں کہ اگر ہمارا 20,000 خمس نکلنا تھا تو ہم نے تو 30,000 ایسے ہی بانٹ دیا ہے۔ بے شک آپ نے بانٹ دیا ہے، لیکن آپ کے اوپر سے شرعی ذمہ داری نہیں ہٹی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ مانع الزکوٰۃ ولو بحبۃ، اگر زکوٰۃ کو اس نے روک لیا ہے، نہیں نکالنا ہے، حق سادات ہے، حق امام ہے، تو یاد رکھیے گا امام فرماتے ہیں بغیر عذر شرعی کے اگر یہ کام کیا ہے تو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو یہ چار گروہ وہ ہیں امام فرماتے ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جہنم میں ڈال دی جائیں گے۔ ہمیں ادھر کی بھی روایات کو پڑھنا چاہیے، ادھر کی بھی روایات کو پڑھنا چاہیے، تب پتہ چلے گا کہ مذہب کے اوپر صحیح طریقے سے عمل کیسے کر سکتے ہیں۔ اسی اطاعت والدین میں بہت سے لوگ سوچتے ہیں ہم نے تو حق ادا کر دیا، والدین نے ہم کو اچھا کپڑا نہیں دیا تھا، اچھا مکان نہیں دیا تھا، ہم پنکھے میں تھے ہم نے ان کے لیے ایسے لگا دیا، یہ سب سوچتے ضرور ہیں۔ یاد رکھیے گا اس کا بھی جواب امام نے دیا ہے، کہا تمہاری پوری لائف اور زندگی کی خدمت ایک طرف اور ماں کا لمحے بھر کے لیے شکم مادر میں تمہارا رکھنا اور پرورش کرنا ایک طرف ہے۔ امام فرماتے ہیں اس ماں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو جس ماں نے اپنی آغوش کو تمہارے لیے گہوارہ بنا دیا، اپنے شکم کو تمہارے لیے مسکن بنا دیا، اپنے سینے کو تمہارے لیے غذا کے لیے آمادہ اور فراہم کر دیا ہے، کیا تم نے کبھی اس ماں کے حق کے بارے میں غور کیا؟ لہذا
یہ سوچنا کہ ہم نے ان کا حق ادا کر دیا ہے، یہ تو ناممکن ہے، ناممکن ہے، نہیں، یہ کر ہی نہیں سکتا ہے، آدمی چاہے بھی کرنا تب بھی نہیں کر سکتا ہے۔ لہذا کہتے ہیں کہ یہاں پر جب وہ تمہاری پرورش کرتے تھے تو لمحے لمحے، پل پل، ہمیشہ تمہاری حیات کا تصور ہوتا تھا، یہ کل بڑا ہوگا، جوان ہوگا، آگے بڑھے گا، ترقی کرے گا، دنیا کے زندگی کے بہت سارے کاموں میں یہ پیش رفت کرے گا، ہمیشہ حیات کا تصور ہوتا تھا۔ لیکن جب تم بڑے ہوئے، جوان ہوئے، تم نے خدمت کرنا شروع کی تو تمہارے ماں باپ جب ضعیفی کی طرف مائل ہوئے تو تمہارے دماغ میں یہی تھا، نہیں پتا کتنے دن زندہ رہیں گے، کب یہ دنیا سے چلے جائیں گے، تو تمہارے دماغ میں، تمہارے ذہن میں ان کی موت کا تصور ہمیشہ آتا ہے کہ یہ چند دن اور زندہ رہیں گے، ہو سکتا ہے چند سال کے بعد دنیا سے چلے جائیں۔ یہ جو تصور بار بار تمہارے ذہن میں آ رہا ہے، یہ تصور موت ہے۔ وہ پرورش کرتے تھے، تربیت کرتے تھے تصور حیات کے ساتھ، تم ان کی خدمت کرتے ہو تصور موت کے ساتھ۔ جب موت اور حیات برابر نہیں ہیں تو یہ دونوں خدمتیں کیسے برابر ہو سکتی ہیں؟ لہذا سوچنا بھی نہ، تم کبھی اس کے بارے میں کہنا بھی نہ کہ میں نے حق ادا کیا ہے۔ حق کے والدین انسان صحیح معنوں میں ادا ہی نہیں کر سکتا ہے، بس یہ جتنا کچھ بھی کر رہا ہے یہ صرف ایک کوشش ہے۔ السعی منی والاکمال من اللہ، کوشش کرنا ہمارا کام ہے، اور کام کو منزل کمال اور پائے تکمیل تک پہنچانا اللہ اور اہل بیت کا کام ہے۔ ہمارے اس حقیر خدمت کو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبول کر لیتے ہیں، یہ خود بہت بڑی بات ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔